السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہمارے دروس کا جو موضوع ہے وہ احکام الہی کے سیکھنے کی اہمیت۔ ابھی جتنی بھی آج تک ہم نے گزشتہ 3 دروس میں گفتگو کی ہے وہ اس مقصد کے تحت کی ہے کہ ہمیں اہمیت پتہ چلے کہ یہ جو احکام الہی ہیں یہ کس قدر اہم ہیں، کس طرح کی نوعیت ہے ان کی، سنگینی اور نہ سیکھنے کا نقصان کتنا بڑا ہے اور سیکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ اہمیت اتنے دنوں سے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو احکام الہی ہیں ہمارے دین کے، ان کو سیکھنا بہت اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ اسی عنوان سے ہم نے معصومین کی احادیث سے بھی استفادہ کیا ہے۔ گزشتہ جو حدیث تھی وہ امام صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے تھی، جو انہوں نے رسول اللہ سے نقل فرمائی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ایسے مسلمان سے غضبناک ہوں، بیزار ہوں ایسے مسلمان سے جو اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، دینی مسائل سیکھنے کے لیے، معارف دین سیکھنے کے لیے، احکام الہی سیکھنے کے لیے اگر روزانہ نہیں، ہفتے میں 1 دن بھی اگر نہ نکالے تو ایسے مسلمان سے میں بیزار ہوں، غضبناک ہوں، اس پر ناراض ہوں، ایسے مسلمان سے ناراض ہوں جو اپنے دین کو سیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ رسول اللہ سے کیا ہیں؟ ناراض ہیں، بیزار ہیں۔ یہ ہم نے گفتگو تفصیلی کر لی ہے۔ ایک اور حدیث میں نقل ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، دھیان میری طرف رکھیں، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضرت لقمان کے نام سے قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ لقمان ہے، خوبصورت سورہ ہے۔ تو ایک باپ کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کو، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، بڑی عالی، بڑی خوبصورت، بہترین، کام آنے والی باتیں ہیں جو ان کو بتائی ہیں کہ آپ نے زندگی میں اس طریقے کے مطابق اپنا وقت گزارنا ہے، اپنا طرز زندگی ایسے گزارنا ہے آپ نے، وہ بتایا جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت خوبصورت انداز میں۔ اس میں ایک یہ تھا کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، دن اور رات اور زندگی کے اوقات میں ایک حصہ تحصیل علم کے لیے معین کرو، کیونکہ ترک علم سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں، ترک علم سے بڑھ کر کوئی نقصان تم نہیں پاؤ گے، یعنی ترک علم انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ضیاع اور نقصان ہے۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، دن رات زندگی کے اوقات میں سے ایک حصہ تحصیل علم کے لیے معین کرو۔ آسان سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے زندگی کے اوقات ہیں، روزمرہ اوقات ہیں، اوقات وقت سے، وقت کی جمع کیا ہے؟ اوقات۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ واحد جمع پڑھتے ہیں نا، وقت کی جمع کیا ہے؟ اوقات۔ زندگی کے جو آپ کے وقت ہیں، زندگی کا جو آپ کا وقت ہے، اس کے میں جو اوقات ہیں، 24 گھنٹے آتے ہیں اس میں، اس 24 گھنٹے میں دن بھی آتا ہے اور رات بھی آتی ہے، تو اس میں سے ایک حصہ نکال لو، ایک حصہ اس 24 گھنٹے میں، دن بھی آپ کے پاس آتا ہے، رات بھی آپ کے پاس آتی ہے، ایک حصہ نکال لو کس کے لیے؟ تحصیل
علم کے لیے، تحصیل علم، تحصیل علم، علم کو تحصیل کرنا یعنی علم کو حاصل کرنا، علم کو حاصل کرنا۔ حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ کوئی شے اگر یہاں پڑی ہے، مثلا یہ گلاس پڑا ہوا ہے، اس کو کون حاصل کر سکتا ہے؟ آپ میں سے مثال دیں، اس گلاس کو حاصل کون کر سکتا ہے؟ سادہ سی مثال ہے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، اس گلاس کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس کے پاس آ کے اس کو اٹھائے گا۔ یہ میں نے اٹھا لیا تو میں نے اس کو حاصل کر لیا۔ آپ میں سے جو آئے گا اس کو آ کے اٹھا لے گا، اس نے اس کو کیا کر لیا؟ آپ میں سے اس ایک نے حاصل کیا اس کو، باقی سب حاصل نہیں کر سکے اس کو۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ علم کے لیے کیسا ہے؟ علم یہاں پڑا ہوا ہے، یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ قرآن پڑھے ہیں الماریوں میں، تو یہ خود چل کے آ جائے گا یا ہمیں خود جانا پڑے گا اس کو حاصل کرنے؟ بات سمجھ آ گئی؟ ایسا نہیں ہے کہ تحصیل علم کے لیے کوئی طریقہ کار اور طریقے کا ہے، آسان اس کی تشریح یہ ہے کہ آپ تحصیل علم کے لیے وقت معین کرو اپنا اور تحصیل کرو۔ تحصیل کرو یعنی حاصل کرو اس کو۔ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے بندہ بولتا رہے تحصیل علم، تحصیل علم، علم مجھے حاصل ہو جا، اے علم مجھے حاصل ہو جا، قرآن مجھے حاصل ہو جا، اور خود انسان قرآن تک نہ جائے تو قرآن کو حاصل کر لے گا وہ؟ یا احکام دین پڑھے ہوئے ہیں، توضیح المسائل ہے یا دیگر احکام دین کی کتاب ہے، یہ مسئلے مسائلوں کی کتاب ہے، یہ پڑھی بھی ہے بند، اور آدمی اس کو بولے کہ اے احکام الہی مجھے حاصل ہو جا، اے احکام الہی مجھے حاصل ہو جا، یہ کتاب حاصل ہو جائے گی اسے؟ ایسے تو حاصل کر لے گا پکڑ کے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اس کو پڑھنا اور سیکھنا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو بڑا باریک نقطہ یہی سمجھایا ہے کہ زندگی کے جو تمہارے اوقات ہیں دن رات میں کھیل کود میں زیادہ وقت نہ ضائع کرنا، بلکہ اور دنیا کے کاموں میں بھی زیادہ وقت ضائع نہ کرنا، درمیانہ کام رکھنا، میانہ روی رکھنا، لیکن ایک کام یہ کرنا کہ دن اور رات میں زندگی کے اوقات میں علم حاصل کرنے کے لیے وقت مقرر کرنا۔ ٹھیک ہے؟ کتنا اہم ہے احکام الہی کا کہ جناب لقمان جیسی ہستی نے بھی اپنے بیٹے کو یہ بات کی ہے، اس کے بغیر انسان نہیں رہتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اور جو نقصان ہوتے ہیں دنیاوی وہ اور طرح کے ہوتے ہیں، مثلا تمہارا مال ضائع ہو گیا یا کوئی اور نقصان ہو گیا، تمہارا کوئی چیز خراب ہو گئی تمہاری، اس طرح سے ایک یہ نقصان ہے، انسان کا مال خراب ہو گیا، انسان کا سامان خراب ہو گیا، یہ ایک نقصان ہوتا ہے۔ لیکن وہ بولتے ہیں کہ یہ نقصان بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن اگر ترک علم تم نے کر دیا، علم کو ترک کر دیا، علم کو چھوڑ دیا، علم حاصل نہ کیا، اللہ کی معرفت حاصل نہ کی، تو اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ نہیں ہے کہ انسان کو روٹی نہیں ملی، سب سے بڑا نقصان یہ نہیں ہے کہ انسان کو پانی نہیں ملا، سب سے بڑا نقصان یہ نہیں ہے کہ اس کے پیسے گم ہو گئے، سب سے بڑا نقصان یہ نہیں ہے کہ اس کو چیز نہیں ملی، پراٹھا نہیں ملا، انڈا نہیں ملا، چائے نہیں ملی، کسی کا چائے کا گلاس ٹوٹ کپ گر گیا، وہ تو ہو میرا آج بڑا نقصان ہو گیا، میری چائے گر گئی ساری، یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے۔ صبح انسان ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے، چائے کا کپ وہ گر جائے، پورا دن اس کے سر میں درد رہتا ہے کہ وہ بڑا نقصان ہوگا، چائے نہیں پی۔ یہ نقصان مطلب یہ جو ہمارے دنیاوی نقصان ہے، جناب لقمان فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا، سب سے بڑا نقصان اگر تم سمجھو تو وہ یہ ہے کہ جو بندہ علم نہیں حاصل کرتا اس کا سب سے بڑا نقصان ہے، جو علم دین حاصل نہیں کرتا۔ یہ دنیاوی مال ضائع ہو جائے اس کا نقصان کم نقصان ہے، لیکن اگر انسان علم کو نہ حاصل کرے، علم چھوڑ دے، علم کو پڑھنا چھوڑ دے، قرآن
پڑھنا چھوڑ دے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن سیکھنا جس کو کہتے ہیں۔ انسان قرآن نہ سیکھے، انسان دین نہ سیکھے، یہ بڑا نقصان ہے، یا دنیا کا مال ضائع ہو جائے، یہ بڑا نقصان ہے۔ دین نہ سیکھنا بڑا نقصان ہے، قرآن نہ سیکھنا بڑا نقصان ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص علم اور آگاہی کے بغیر اپنے اعمال انجام دے، علم بھی نہ ہو اور آگاہی بھی نہ ہو، ایک شخص کام کرنے لگے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے، یہ اس کے بارے میں علم ہی نہ ہو، آگاہ ہی نہ ہو، جانتا ہی نہ ہو، ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اس شخص کی مانند ہے جو بیابان میں کسی سراب کی طرف بڑھتا جائے، اور جتنا تیزی سے چلتا جائے گا اتنا ہی اپنے مقصد سے دور ہوتا جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں ایک شخص اس کی مثال یہ دی ہے کہ اگر آدمی بغیر علم کے، بغیر آگاہی کے، اس کے بعد علم بھی نہ ہو، آگاہی بھی نہ ہو، کوئی عمل انجام دے، مثلا کام حلال کام کرنا چاہتا ہے وہ بھی نہ کر سکے، اچھا کام کرنا چاہے وہ بھی حرام ہو، اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کی مثال کیا دیتے ہیں؟ جیسے ابھی یہ آپ کو چھوٹی مریم کی مثال دیتے ہیں کہ یہ آج کی تازہ مثال آپ کو دیتے ہیں۔ ابھی میں نے ادھر سے موٹر چلائی، وہاں سے ٹوٹی کھولی گئی، تازہ ٹھنڈا پانی بالٹی میں بھر دیتے ہیں، بعد میں کام آئے گا، غسل کے لیے کام آئے گا، مثلا دھوپ ہوتی ہے، بالٹی کا پانی گرم ہو جاتا ہے، چلے بالٹی کا پانی اندر رہے گا، ٹھنڈا رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بغیر علم اور آگاہی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک بچی ہے نا، بچہ ہے وہ 3 سال کا بچہ، علم نہیں رکھتا، آگاہی نہیں ہوتی اسے، بچے کے لیے تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایک 50 سال کا، 20 سال کا، 15 سال کا، جیسے آپ کلاس بیٹھی ہے یا میں بیٹھا ہوں، اگر ہم یہ کام کریں تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے معاملات خراب ہے۔ ابھی میں نے وہاں ٹوٹی کھول دی، خود باہر آ گیا، ایسے اچانک دیکھا تو یہ اندر بالٹی کے ادھر ٹوٹی چل رہی تھی، ادھر ہی گندے ہاتھ دھو رہی تھی، یعنی گندے ہاتھ سے مطلب کہ جیسے ابھی صبح بندہ اٹھتا ہے ہاتھ منہ دھو رہی تھی اسی ٹوٹی میں بالٹی کے اندر، وہ سارا پانی بالٹی میں جا رہا تھا۔ بالٹی ہمیں کس لیے رکھتی تھی کہ وہ صاف پانی کام آئے گا، اور اس بچی کو نہیں معلوم کہ یہ پانی کس مقصد کے لیے بھرا جا رہا ہے، یہ میں نے اس کو دھونا، یہ پانی خراب ہوگا نہیں ہوگا، یہ اس نے کام کس وجہ سے کیا، بغیر علم اور آگاہی کے، اس کو علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، علم یہ نہیں معلوم نہیں تھا، تمہارے کام نہیں تھی اس والے میں، جب میں ہمارے بیسن سے ہاتھ دھونے وہاں سے جب میں ڈائریکٹ بالٹی میں جب یہ پانی ضائع ہو جائے گا، پوری بالٹی پوری پانی کی ضائع ہو جائے گی، بڑی ہوئی بالٹی کبھی پڑھنے والی بھی بڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں چلتے ہوئے ٹوٹی میں ہاتھ دھوئی، آگاہی نہیں تھی، یعنی آگاہ آدمی کون ہوتا ہے، یہ بھی کام خبر رکھتا ہے، آگاہی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے، اس کو علم کیا ہے کہ جو پانی ہے یہ استعمال کے لیے بھرا جا رہا ہے، آگاہ ہے کہ یہ اگر میں یہ کام کروں گا تو کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ ایک آدمی جائے ادھر سے، اس کے ہاتھ میں جو سوکن میں تو یہ سامنے بات سن، یہ ادھر ٹوٹی لگی، وہ پانی بھر رہا ہوتا ہے، دل پہ ہاتھ ہوتا جیسے ہاتھ ہو، بیسن میں دھونے کی بجائے ایک آدمی پانی بھر رہا ہو اپنے کسی استعمال کے لیے، مثلا آپ پینے کے لیے پانی بھر رہے ہو، آپ کا بچہ آنے کام کرے تو آپ اس کو کاٹنے کے لیے یہ کہیں گے کہ یہ بچہ ہے، اس میں نہیں آ گئی، لیکن اگر وہ بڑا آگے یہ کام کرے تو پھر اس کو کہنے کے لیے یہ بچہ ہے، استعمال ہوتی ہے، اس کے کام سے پتہ چل رہا ہے کہ باقی اس کو علم اور آگاہی نہیں ہے۔ اگر علم اور آگاہی ہوتی لازمی نہیں ہے کہ ابھی اس کا قد بہت چھوٹا ہے، قد بہت بڑا ہے، آپ مثلا آپ میں سے جو بندہ یہ کام کرے تھوڑی دیر آپ کے کام کرے، آپ تمہارے ساتھ پانی بھر رہے ویسے بالٹی میں، اور آپ جا کے کھانے والے سارے ہاتھوں سے ہوتے پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، کیا ہوگا، آپ کو نماز پڑھ کے کہ آپ کو کیا آپ سمجھیں گے کہ میرے بیٹے یا پھر کیا کیا ایسے سمجھیں گے؟ آپ سمجھ آگے بڑھائیں گے، علم اور آگاہی کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کو علم نہ جان
آیا ادھر سے جو اتار کے مسئلے پہ کھڑا ہو گیا آگے نماز چھوٹی سی بھی کیسے اس نے ہاتھ کیے پڑھ گئی بعد میں اس کو کسی نے بتایا بھائی میں نماز سے پہلے وضو کریں یہ کام کریں مجھے پتہ ہی نہیں اس نے بغیر علم اور آگاہی کے آگے نماز پڑھی ہے یہ نماز اس کی نہیں غلط ہے تو پہلا مقدمہ یہ ہے کہ آپ مقدمہ زندگی طہارت نہیں باقی سے نہیں ایک مثال یہ نقصان ہے معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی بھی جس کے پاس علم نہ ہو علم نہ ہو ابھی لوگ آتے ہیں آپ قرآن کو پڑھتے ہیں مجھے سے قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن جو کہ سیکھنا ہی نہیں ہوتے قرآن مطلب شعبہ کچھ ہونا چاہتی ہے ذکر کرتے ہیں آپ کے جو ان کو سمجھ آتا ہے اپنے اندر سے نہ ان کے پاس دین ہوتا ہے نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے نہ کسی جامعہ میں پڑھے ہیں نہ کہیں انہیں وقت لگایا 10-15-20 سال نہ مسائل جانتے ہیں نہ حالات جانتے ہیں نہ حرام جانتے ہیں حتیٰ کہ کچھ عرصہ پہلے کے آگے کی ویڈیو آئی ایک جا کر کے وہ وضو کر رہا تھا کسی کی ویڈیو بنائی وہ وضو الٹا کر رہا لاکھوں روپیہ فیس لیتا ہے مجلس پڑھنے کی ابھی آج کل روز کا کام ہے اور نماز کے لیے وضو کر رہا تھا وضو الٹا کیا وہ سارا اب یہ لوگ جب آتے ہیں یہاں پہ جب آ کے قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن سیدھا نہیں ہوتا الٹا پڑھتے ہیں کا پتہ نہیں ہے مسئلوں کا پتہ نہیں ہے یہ جو شخص آ رہا ہے علم اور آگاہی کے ساتھ آ رہا ہے بغیر علم اور آگاہی کے بغیر علم کیا ہے اس کو علم نہیں آگے جو پڑھ کے کھڑا ہو گیا دوسروں کو آگے کیا تعلیم دے گا خدا آگاہ نہیں ہے دین کے بارے میں خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے یہی معصوم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جس کو خود علم نہ ہو خود دین جانتا نہ ہو اور آگے عمل شروع کرنے بھی نہیں اس شخص کی مثال یہ دی ہے معصوم نے کہ بیابان میں کسی شراب کی طرف پڑ کر جائیں آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اوپر کی طرف نہیں ہوگا تو سڑک پہ یہ مشاہدہ ہوا ہے اگر آپ اسی سڑک پہ نکل جائیں یہاں سے اڈے سے رنوترے کی طرف آپ سڑک پہ یہ دن میں 10, 11, 12, 1 بجے جب آپ بائک پہ جا رہے ہیں یا گاڑی پہ تھوڑا دور آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سڑک پہ پانی کھڑا ہوا ہے کسی کو تجربہ ہوا ہے ایسا دیکھنے کا کاظم کو ہوا ہے اور آپ کو ہوا ہے دور سڑک بیچ میں اس طرح چمک رہی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ادھر بہت پانی کھڑا ہوا ہے جب وہاں بندہ پہنچتا ہے تو آگے نظر آتا ہے کہ آگے پانی کھڑا ہوا ہے لیکن پانی کہیں بھی نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے وہ اصل میں چمک ہوتی ہے تارکول کی جو لک ہوتی ہے تارکول اس کی چمک سورج جب پڑتا ہے شیشہ ٹائپ ہوتی ہے اس چمک سے لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے یہی سراب ایک صحرا ایک ریگستان میں کئی لوگ جب بھول جاتے ہیں اس کے بعد ویسے ہی مر جاتے ہیں بھٹک کے پیاس لگتی ہے تو نکلتی ہے تو جب ریت جماتی ہے تو ان کو لگتا ہے پانی کا بہت بڑا تالاب ہے تو چلتے جاتے ہیں تالاب اور آگے نکلتا ہے چلتے جاتے ہیں تالاب کا بھی آتا ہی نہیں پیاسے مر جاتے ہیں معصومی فرماتے ہیں کہ شخص کی مثال اسی آدمی جیسی ہے کہ جو کسی سیراب میں بھٹک جائے اور اس سراب کی طرف بڑھتا جائے کسی ریگستان میں بھٹک جاتے ہیں کہ سراب ادھر آگے پانی ہے اور اسپیڈ سے جتنا تیزی سے چلتا جاتا ہے اتنا ہی اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ اپنا مقصد اس کا کرتا ہوں نے دیکھا ادھر پانی ہے جتنا تیزی سے چلتا ہے پانی اور آگے بڑھتا جاتا ہے اور پانی دور پیچھے رہ جاتا ہے آج کی گفتگو میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک علم حاصل کرنا آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے اگر ہم کوئی کام بھی بغیر علم کے کریں گے قرآن بغیر سیکھے پڑھیں گے علم سیکھنا قرآن بغیر سیکھے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے اور دوسرا قرآن کا ترجمہ نہ سیکھیں گے ہمیں کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہے ہمارے احکام اگر ہمیں وضو کا یہ وضو ابتدا کر نماز کا مقدمات کا پہلا وضو ہے اگر ہمارے وضو ٹھیک نہ ہو ہماری نماز ٹھیک نہیں اور یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اب یہ کہیں گے دین ہے اللہ مان لیتے ہیں کوئی اللہ معاف کرنے والا اللہ نے عطا دی اور اللہ نے دین اور احکام
احکامات قرآن میں واضح کر دیں گے. آج قرآن میں وضو میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے ہیں، بازو دھونے ہیں، مسا کرنا ہے. پھر آپ یہ بولے چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کا پھر یہ بولے ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ احکام سیکھو، یہ اللہ ہی قرآن میں دے گی تاکہ جو ہمارے پرواز پڑھنے آپ کو سیکھ جو ہمیں نماز پڑھنے مثلا نماز کا احکام ہے، وضو کے نماز کے ساتھ ہمارا جو احکام ہے جب صاحب کے قواعد ہیں تاکہ ہماری زندگی پاکیزہ ہو جائے. اگر ہم یہ چیز نہیں سیکھیں گے تو زندگی پاکیزہ پاک بھی ہوگی، جو کھائیں گے وہ پاک نہیں ہوگا، ہر چیز غلط ہو جائے گی. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ احادیث معصومین علیہ السلام میں جو معصومین کی احادیث ہیں اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت کچھ ہے. سب مثالیں دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. معصومین علیہ السلام سے جو حدیثیں ہیں دین میں تفقہ یعنی احکام اور معارف دین کی مکمل شناخت اور بصیرت رکھنے کی بہت زیادہ نصیحت اور تاکید کی ہے. معصومین نے بہت زیادہ نصیحت تاکید کی اس بارے میں. تاکید یعنی بار بار سننا، تاکید کرنا، اہمیت بتانا، سمجھانا، نوعیت میں بیان کرنا، تاکید کر دینا. یہ بہت اہم کام اس دنیا میں چھوڑ یہ تاکید ہوتی ہے. تاکید بھی کی ہے معصومین نے اور نصیحت بھی کی. کیا کی ہے؟ نصیحت. ایک تاکید کی ہے، ایک اور دوسرا نصیحت بھی کی ہے. تاکید یہ ہوتی ہے ماں باپ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ لازمی ہے، کام لازمی کرنا، یہ تاکید ہے. کام کرنا، یہ کام تم سے چھوڑنا ہے، لازمی کرنا. تاکید بھی کی ہے اور نصیحت بھی کی ہے کہ آپ نے دین میں تفقہ یعنی احکام اور معارف دین کی مکمل شناخت اور بصیرت حاصل کرنی. آپ نے دین کی شناخت بھی رکھنی ہے، دین کی بصیرت بھی حاصل کرنی ہے. لازم نہیں دین کو سیکھنا کہ ہر امام کا فرمان ہے، ہر معصومین کا فرمان ہے. باقی انشاءاللہ دو تین احادیث سے ہم کوشش کریں گے مکمل کر کے پھر اس بات کو ختم کریں گے. خلاصہ یہ ہے کہ جناب لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ اپنے دل کے اوقات جو آپ کے 24 گھنٹے کے اوقات ہیں اس میں دن اور رات آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے. پھر اس میں آپ یہ کوشش کریں کہ 24 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم 24 گھنٹے بیٹھ جاؤ قرآن کھول کے 24 گھنٹے کی کتاب کھول کے بیٹھ جاؤ. اپنے روزمرہ کے کام کرو جو بھی آپ کے کام کرنے ہیں، لیکن ایک کام مقرر کرو اس کے لیے علم سیکھنے کے لیے نہیں، دین سیکھنے کے لیے، قرآن کے لیے، تحصیل علم کے لیے، علم حاصل کرنے. علم آپ کو پتہ ہے نا، علم دین کا بھی ہے، علم دنیا کا بھی ہے. دونوں طرح کے علم. دنیاوی علم کیا ہے؟ یہ ہے یہ مہارت ہے، یہ ہونا ہے کیا مثلا انسان ڈاکٹر بنتا ہے، یہ علم ہے. ڈاکٹر انسان سائنسدان بنتا ہے، یہ علم ہے. ڈاکٹر انسان انجینئر بنتا ہے، یہ علم. انجینئر بنتے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے جتنا مکان ہے انسان اس طرح بنتا ہے، یہ علم ہے. انسان تنخواہ بنتا ہے، یہ علم ہے، یہ بھی علم ہے. یہ اس کے لیے دنیا میں ضروری ہے. یہ جو عورتیں کپڑے سیتی ہیں گھروں میں، یہ علم ہے نا. ہر بندہ سی سکتا ہے؟ نہیں سی سکتا. حتیٰ کہ موچی کا جو کام ہے علم ہے. یہ ہم لوگوں نے بنا دیے، چھوٹا ہے، یہ موٹا ہے، وہ بڑا ہے، یہ پتلا ہے، ایسا نہ. یہ سب شعبے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ انبیاء کے شعبے ہیں. یہ درزی کا شعبہ کس کا شعبہ ہے؟ نبیوں کا شعبہ ہے. کون سے نبی تھے جو کپڑے سلائی کرتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام ذرا بناتے تھے، بڑے کا کام کرتے تھے. ہمارے کہتے ہیں یہ لوہار ہے، یہ چھوٹی ذات نبیوں کا شعبہ ہے. کپڑے سینا، سلائی کرنا، درزی کا کام، کا کام، اور یہ نبیوں کے شعبے. یہ علم ہے، یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی سیکھنا ہے اس لیے کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہو. دین بھی سیکھنا، علم سیکھنا ضروری ہے. کس لیے؟ ہماری آخرت کے لیے، ہماری روح کے لیے. دین ہماری روح کے لیے، ہماری آخرت کے لیے. ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، ہم باادب ہو جاتے ہیں. یہ اس دین کا علم اس لیے. اور دنیا کا علم کیوں اس لیے ہے، ہنر کیوں ہے؟ تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں. ہم کسی کے محتاج نہ. یہ دیکھیں بیوٹی پارلر ہے مثلا، یہ جو بیوٹی پارلر کا کام کرتی ہے، علم ہے. ہر بندہ تو نہیں کر سکتا. دیکھتے ہیں نا وہ ایک جن کو انسان بنا دیتے ہیں. ایک آدمی
سال گئے لیکن ایک بالکل صحیح پوری عورت کو اس کو ایسا میک اپ کر کے جوان بنا دیتے ہیں. ایک بالکل شکل ہے اس میں سب پالٹنے کے لیے اس کو ایسا ٹچ دیتے ہیں میک اپ کا. یہ ہنر ہے اس کے پاس ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا. اب انسان جو لپسٹک آنکھوں پہ لگا دے مسکارا منہ پہ لگا دے کیا سمجھے یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے اور ہر علم کا ایک اپنا اپنا میدان ہے. موچی درزی کا کام نہیں کر سکتا, درزی موچی کا کام ہے. ڈاکٹر انجینئر کا کام نہیں جانتا اور انجینئر ڈاکٹر کا کام نہیں کر سکتا. ابتدائی زمانے میں یہ سارے کام ایک ساتھ ہوتے تھے, بہت سارے کام تو اس لیے آپ کے دونوں چیزیں دل میں رکھیں. ایک آپ کے دین کا علم, دوسرا آپ کو دنیا کا علم. جو بھی آپ کے معاشرے میں سازگار ہنر ہے وہ آپ کو آنا چاہیے, تاکہ یہ نہ بولے کہ اس کے پاس تو ہنر ہی نہیں, بے ہنر ہے. اور دوسرا یہ کوئی نہ بولے کہ بے دین ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور جناب لقمان نے یہی کہا ہے کہ ایک حصہ مقرر کرو. یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے قرآن کھول کے بیٹھے رہو. اب تو کیا ایک وقت مقرر کرو, آپ مخصوص اس میں اپنا دین حاصل کریں, اور ایک وقت میں اپنا دنیا کا کوئی ہنر سیکھیں اور دنیا بھی اپنے ساتھ کریں. ان شاء اللہ یہ 10 کرتے ہیں. السلام علیکم.